یہاں ایک غلط فہمی یہ دور کر دو کہ عورتیں سمجھتی ہیں اور مرد بھی سمجھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے. یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے. عورت کے لیے پردہ اجنبی مرد سے، غیر محرم سے ہمیشہ ہے، مرنے کے وقت بھی ہے. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ عورت مر بھی جائے تو غیر محرم نہیں دیکھ سکتا، پھر حج میں کیوں دیکھے گا؟ کیسے دیکھے گا؟ کبھی بھی عورت کے لیے پردے کی تخفیف نہیں ہے. ہاں اکیلے ہو، مرد نہیں ہے، گھر ہے یا راستہ ہی ہو، اگر مرد نہیں ہے چہرہ کھول سکتی ہے. مرد اگر ہے، اجنبی مرد، غیر محرم مرد، پردہ کرنا ہے، چہرہ چھپانا ہے. تو حج میں بھی یہ جو تصور ہے کہ عورت کو حج میں چہرہ نہیں چھپانا، یہ غلط تصور ہے. پردہ کرنا ہے. آپ نقاب، اس پردے کے لیے نقاب نہیں لگانے، نقاب کے علاوہ آپ اوڑھنی اور دوسرا کسی کپڑے کا استعمال کریں پردے کے لیے. دوسرا جو ہے یہ کنفیوژن ہے یا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ عورت اگر کپڑا استعمال کرے تو چہرے سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بعض عورتیں کیپ لگاتی ہیں. ایسے کیپ لگائے رہیں گے، کپڑا جو ہے اسے گرتا ہے، چہرے پہ نہیں لگتا ہے. یہ بھی جو ہے غلط تصور ہے اور غلط طریقہ اختیار کیا ہے. تو قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کدھر سے اس کو مشہور کیا اور پھیلا دیا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. کپڑا ٹچ ہوگا، بالکل ٹچ ہوگا، اور اس میں کوئی پرابلم اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس سلسلے میں کافی دلائل ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں احرام کے حالت میں پردہ کیا کرتی تھی. نیچے ایک حدیث آپ کو دے رہا ہوں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، 1833 نمبر کی حدیث ہے. اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، کہ ہمارے پاس سے سوار گزرتے تھے اور ہم عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اکیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عورتیں احرام کی حالت میں ہوتی تھیں. فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها، وجه کا لفظ، چہرے کا لفظ آیا ہے کہ جب سوار ہمارے پاس آ جایا کرتے تو ہم اپنے جلباب کو، جلباب لمبی چادر کو بولتے ہیں جس سے پورا چہرہ جو ہے یا پورا بدن کور کیا جاتا ہے، جلباب کو اپنے چہرے پہ گرا لیتے تھے، یعنی چہرہ ان مردوں سے چھپا لیا کرتے تھے. جب یہ لوگ آگے بڑھ جاتے، فاذا جاوزونا کشفنا ہو، جب مرد لوگ آگے گزر جاتے ہم سے تو ہم چہرہ کھول لیتے. تو مرد نہ رہے تو عورت چہرہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کھول سکتی ہے، لیکن مرد ہے، اجنبی مرد ہے تو لازماً ہر حال میں عورت کو چہرہ ڈھکنا ہے. گو کہ یہ روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد موجود ہیں. شیخ البانی نے ارواء الغلیل کے اندر کئی ساری روایات کو درج کیا اور بتایا، اور یہ روایت اس بنیاد پر جو ہے حسن درجے کو پہنچتی ہے. جیسے ایک حدیث ہے ارواء الغلیل کے اندر، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم عورتیں احرام کی حالت میں مردوں سے اپنے چہرے چھپاتی تھیں، احرام کی حالت میں ہوتی تھیں اور مردوں سے اپنا چہرہ چھپاتی تھیں. یہ حدیث دلیل ہے. اسی طریقے سے ایک جو ہے تابعیہ ہیں فاطمہ بنت منذر، یہ دراصل اسما بنت ابو بکر کی پوتی ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم عورتیں احرام کی حالت میں اپنے چہرے کا پردہ کیا کرتی تھیں اور ہمارے ساتھ اسما بنت ابی بکر بھی ہوا کرتے تھے، یعنی ان کی موجودگی میں ہم عورتیں احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ کیا کرتی تھیں.